एशियाई तरक्याती बैंक ने इनिशियली कोई 80 अरब रुपए की अप्रूवल दी, जो अब बढ़कर 140 अरब से भी तजावज़ कर गया है। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल नाकस है। इसके पीछे भी एक करप्शन की गजब कहानी है जो अब सामने आनी है। आज भी नौजवान इस कोकेन और आइस और मंशियात के उससे जिंदगियां हार रहे हैं। अब जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मैं किसके ऊपर दूं? रेड लाइन प्रोजेक्ट के नाम पर खुदी हुई सड़कें और ठेकेदारों के पुरस्कार तब्दीली, क्या ये इंतजामी जरूरत है या करप्शन की नई दास्तान? आज हम इन तारीख राहदारियों के पीछे छुपे हकाइक से पर्दा उठाएंगे, जहां टूटी सड़कें अब स्ट्रीट क्राइम का आसान रास्ता बन चुकी है। इसी संगीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज तजिया निगार और डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफीक भुट्टो साहब। भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि रेड लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदारों की तब्दीली को हम महज एक इंतजामी फैसला समझें या इसके पीछे करप्शन के वो साए हैं जिनका तज़किरा ईवानों में दबे लफ्जों में किया जा रहा है? देखिए, ये जो बस रैपिड ट्रांजिट जिसको BRT आप कह रही हैं, ये कोई 26 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था जो कि मलिर कैंट से निमाइश तक होना है। इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने इनिशियली कोई 80 अरब रुपए की अप्रूवल दी, जो अब बढ़कर 140 अरब से भी तजावज़ कर गया है। ये एक सफ़ेद हाथी वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट है और जाहिर बात है इस पे खुद एशियाई तरक्याती बैंक जो कि फंडर है, फिनांसर है, डोनर है इस प्रोजेक्ट का, उसकी आप रिपोर्ट पढ़ेंगी तो आपको हैरान कुन इंकशाफात सामने आएंगे कि किस किस तरह इस पे करप्शन की गई है। और उनकी जो सिफारिशात थी कि जी माहौलियात, अवामी खिदमत और तामीराती काम का मयार, क्वालिटी ऑफ वर्क, उस पर उन्होंने सवालात उठाए हैं जो कि हैरान कुन है। एक तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल नाकस है और इस तरह से बहुत सारी जो है उसमें खामियां हैं। जाहिर बात है, और ये एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था खासतौर पे पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कराची का एक की प्रॉब्लम था जिस पे बड़ी किराए थी और इस पे कई वज़रा भी तब्दील होते रहे। और जिसके बाद शर्जील मेमन के दौर में जब वो उनके वजारत इतलात के साथ ट्रांसपोर्ट का भी महकमा दिया गया तो फिर इसको थोड़ी पजीराई मिली और ये सामने अवामी पजीराई के हवाले से इसको एक शोहरत मिली और काफ़ी फैसले हुए और बसें चलना शुरू हो गई। इससे पहले जो मौजूदा स्पीकर हैं सिंध असम्बली के अवैस कादिर शाह, वो भी थे, उससे पहले नासिर शाह थे, उससे पहले मुमताज जखरानी थे ट्रांसपोर्ट के वज़रा, और उस पर सब पे ये तनकीद होती रही और सब पे खासतौर पे पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इन वज़रा पे नाराज़ हुई कि ट्रांसपोर्ट जैसे अहम मसले को आप हल नहीं कर रहे हो। और जाहिर बात है वो हल नहीं कर पाए, जिसके बाद हालात के साथ जो है वो वज़रा और सेक्रेटरीज भी बदलते रहे। एक सेक्रेटरी इकबाल बाबलानी जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे और हबीब जदून उसके वजीर ट्रांसपोर्ट थे, तो करप्शन के केस में वो जेल की सज़ा और एहतसाब के रेफरेंस भी भुगतते आए और कई साल वो जेलों में भी रहे सेक्रेटरी। फिर तहा फारूकी और नासिर शाह का, तहा फारूकी इस वक्त भी जो है वो सेक्रेटरी है। जब वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे तो नासिर शाह साहब के साथ इन्हीं प्रोजेक्ट के हवाले से एक कंसेप्ट था कि जी पहले कोरियन डायो कंपनी को लाया जाए, क्योंकि दुनिया में जो मॉडल और सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो ये है कि अपना PPP मोड पे जो है वो प्रोजेक्ट किए जाएं और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाए। जिस तरह पंजाब में एक ये कामयाब एक कहानी है, एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि पंजाब में प्राइवेट सेक्टर इस पे काम कर रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है मंसूबा, इसने कब खत्म होना था? देखिए, इसका जो ड्यूरेशन था वो तो 2022 में इसको कंप्लीट होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर कहा गया कि ये 2024 में कंप्लीट होगा, फिर भी नहीं हुआ। अब 26 की बात की जा रही है।
تو اس وقت وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے. کمشنر اس کے لیے ہائی کورٹ نے مقرر کیا ہے. علاؤدین پارک کے نزدیک ان کے جو دفاتر تھے اس پہ چھاپے لگائے گئے ہیں اور ان کی انوینٹری جو ہے وہ بھی چیک کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے, کیا ہوا ہے. میرے خیال میں اس کے پیچھے بھی ایک کرپشن کی غضب کہانی ہے جو اب سامنے آنی ہے, جو آہستہ آہستہ آتی جائے گی, کیونکہ جو افسران تھے ان کو بھی ہٹایا گیا ہے. فواد غفار سمرو اور جو دیگر تھے نئے بیوروکریٹس اس کی جگہ آئے ہیں, اور اسی طرح کانٹریکٹر بھی چینج ہوا ہے. تو ضرور وہ کانٹریکٹر اپنی کہانیاں سامنے لائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. سر, آپ نے کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے, تو کرپشن کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, کون سی کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ 80 بلین میں پروجیکٹ ہونا تھا جو اس وقت 140 ارب روپے سے تجاوز کر رہا ہے. حالات کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے یہ جو سرکاری الفاظ ہوتے ہیں وہ دہرائے جا رہے ہیں کہ جی کیونکہ مہنگائی ہوئی, لوہا, سیمنٹ, اجرت, یہ جو ہے اس میں اضافہ ہوا, اس لیے اس کی کاسٹ آف کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی ہوئی ہے. لیکن اس کے پیچھے کرپشن کی غضب کہانی ضرور ہے. بھٹو صاحب, جس طرح سڑکوں کو کھود کر برسوں سے چھوڑ دیا گیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتظامی نااہلی سے بڑھ کر کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے جس کا مقصد کراچی کے معاشی اور سماجی ڈھانچے کو کمزور کرنا ہے؟ دیکھیں, کراچی ہمیشہ ایک چیلنجبل شہر رہا ہے. کراچی میں پڑھے لکھے اور سرگرم لوگ رہتے ہیں. کراچی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بڑی بیدار قسم کی ہے اور بڑی وہ ہے, اور ظاہری بات ہے یہاں پولیٹکس کی ایک بائفرکیشن بھی ہے, تقسیم سیاست ہے. یہاں جماعت اسلامی بھی ہے, یہاں تحریک انصاف بھی ہے, یہاں پیپلز پارٹی بھی ہے, اور یہاں پہ ایم کیو ایم بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ اس وقت معاملہ آیا ہے جب اب بلدیاتی الیکشن ایک سال کے اندر ہونے ہیں. اس سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کے 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی کراچی کا 35% جو ایریا ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہے, باقی 65% ایریا جو ہے وہ کے ایم سی اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اور دیگر شہری اداروں کے پاس ہے. تو ظاہری بات ہے اس سے ایک نئی سیاسی سوچ سامنے آئی ہے, ایک سرگرمی بڑھی ہے, ایک پریشر بڑھا ہے حکومت پہ, اور ایشوز سامنے لائے جا رہے ہیں تاکہ ایک تو الیکشن کس طرح یہ پولیٹیکل پارٹیز اور کن سلوگن کے تحت یہ جیتے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح پیپلز پارٹی کو دباؤ میں رکھا جائے. تو یہ ایک اس قسم کی بھی سیاست ہے, اور ظاہری بات ہے خود پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بھی الزام لگ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ آصف زرداری پہ بھی الزام لگتے ہیں کرپشن کے, لیکن ان کو تو استثناء حاصل ہے, ان کو تو کچھ نہیں ہونا, بلاول کو بھی کچھ نہیں ہونا ہے. اور بدلتے ہوئے حالات میں اگر بدلتی ہوئی صورتحال سامنے آئی تو ظاہری بات ہے شکنجہ جو ہے ان وزراء کے اراؤنڈ ہی گھومے گا, ان کو ہی سامنے لایا جائے گا اور یہی جواب دہ ہوں گے. اچھا بھٹو صاحب, یہ بتائیے گا کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے, منشیات کے فروخت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اگر جب بھی اعلیٰ افسران سے بات کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل روٹین میں ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, آپ کا کیا رد عمل ہے, اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیں 25 لاکھ تو بہت آپ کم کی بات بتا رہی ہیں. یہاں تو کروڑوں روپے روز جو ہے چھینے جاتے ہیں. بینکوں سے کیش لینے والا غیر محفوظ ترین شخص کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم میں جو اضافہ ہوا ہے, ایک ایس پی کے بیٹے نے کل رات کلفٹن جیسے ایک علاقے میں, ڈیفین جیسے ایک علاقے میں, وہاں شہری محفوظ نہیں ہے, آدھی رات کو ان کو گولی ماری گئی ہے. اس وقت بھی وہ ایک مقامی اسپتال کلفٹن کے اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, شمی لاشاری جس کا نام ہے. اسی طرح آئے دن حادثات, کراچی کا ڈمپر مافیا, کئی لوگ جو ہیں موٹر سائیکلسٹ, پیدل چلنے والے ہو رہے ہیں, روز رپورٹ ہوتے ہیں, ان کا کوئی
جو ہے ان کے ساتھ کوئی انصاف نظر نہیں آتا. منشیات جس میں آئس اور کوکین نے جس طرح ہماری ایلیٹ کو اور جو افورڈنگ کلاس ہے اس کو اور اس کی نوجوان نسل کو جکڑ کے رکھا ہے. اس سے پہلے ایک بہت بڑا ڈیفنس میں ہائی پروفائل کیس ہوا, کہا کہ جی ٹنوں میں اور بڑے جدید طریقے سے منشیات آتی ہے کراچی میں اور کوریئر کمپنی کے تھرو اس کی جو ہے سیل اور وہ ہوتی ہے. کیا اس کو روکا گیا؟ آج بھی نوجوان اس کوکین اور آئس اور منشیات کے اس سے زندگیاں ہار رہے ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میں کس کے اوپر دوں؟ ان ماؤں کے جو بچے مفلوج ہو رہے ہیں, منشیات کا شکار ہو رہے ہیں, ڈکیتیوں کا شکار ہو رہے ہیں, ڈمپر مافیا کا شکار ہو رہے ہیں, وہ کن سے انصاف مانگے؟ حکومت کو جاگنا چاہیے, خاص طور پہ پولیس کو. یہ پولیس جب تک منشیات, دہشت گردی اور اس قسم کے جو ہیں ان سے نجات نہیں دلائے گی تب تک ہم ایک مہذب معاشرہ نہیں کہلائیں گے. یہ حکومت کی, حکومتی اداروں کی بالکل ان کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کو ایک صاف ستھرا, ترقی یافتہ اور پرامن شہر بنائیں. جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا. رفیق بھٹو صاحب کے تجزیے نے ثابت کیا کہ بعض اوقات خاموشی اور تاخیر کسی بھی جارحیت سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. کراچی کی سڑکیں صرف تعمیر کی منتظر نہیں بلکہ یہ شہر انصاف اور شفافیت کا بھی طلبگار ہے. صبا خان کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.